کہا ٹھیک ہے تب میں جا رہا ہوں، جاؤ۔ جب مدرسے کے گیٹ تک پہنچا تو دکاندار نے سمجھا کہ بھائی اس مہینے میں تو کوئی آتا نہیں ہے، دکان پر بیٹھا ہوں مکھی مار رہا ہوں، اس کو آواز لگا، او بھائی صاحب ادھر آئیے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا چھتری نہ لیو؟ کہا دیبو تب نو۔ کہا کہ سنو، نہ ہمرا 400 اور نہ تہرا 200، 300 روپیہ دو چھتری لے کے جا۔ تو کہو تا 150 میں دیبو، پھر آدھا کھسکا۔ اب دکاندار پریشان ہوا کہ بھائی 400 کہا تو 200 بتایا، 300 کہا تو 150 پر آ گیا۔ کہا کہ نہ نہیں دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے تب میں جا رہا ہوں۔ آگے جب بڑھا پھر دکاندار کو سمجھ میں آیا کہ لگتا ہے یہ بھی گاہک ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، پھر آواز لگائی، او بھائی صاحب آئیے آئیے ادھر آئیے۔ کہا اب کیا بات ہے؟ کہا کہ سنیے، آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں کہ سمجھنا مشکل ہو گیا ہے، اب ادھر ادھر مت کیجئے، ایک دام بتا رہا ہوں 200 روپیہ دیجئے اور چھتری لے کر جائیے۔ فوراً کہا 100 میں دے بو، پھر کھسکا دیا۔ اب دکاندار بڑا غصہ میں چور ہوا اور کہا پھیری میں لے بو، پھیری میں۔ تو یہ کہا تھا 2 دے بو، 2۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ انسان کا جب انسان کی سوچ، انسان کا تبدل، انسان کی فکر، انسان جب اپنی زندگی کے بارے میں جب وہ نہیں سوچتا ہے، غور نہیں کرتا ہے، اسی طرح پھسلتے پھسلتے انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ انسان اس بات پر غور کرتا ہے کہ جس اللہ نے ایک نبی جو سب سے پہلا نبی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی، اور روح ڈالنے کے بعد آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے جس نے میرے اندر روح ڈالی ہے، وہ کون ہے جس نے مجھے جلایا ہے، وہ کون ہے جس نے مجھے انسان کی شکل دی ہے۔ اللہ چاہا ہوتا تو بتا دیا ہوتا، مگر رب العالمین کہتا ہے اے آدم میری پہچان کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تجھے بنایا ہے، میں نے تیرے جسم میں روح ڈالی ہے، میں تمہیں جسم میں ڈھانچہ میں ڈالا، لیکن تیری پہچان اگر تم کرنا چاہتے ہو تو میری پہچان سے پہلے میرے مصطفیٰ کی پہچان کا۔ اللہ کے نبی آئے ہیں سب سے آخر میں اور پہچان ہو رہی ہے سب سے پہلے۔ اسی طرح اب یہاں آئیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اے میرے آدم جب تک میں تجھے سکھاؤں گا نہیں، جب تک میں تجھے پڑھاؤں گا نہیں، اس وقت نبی بناؤں گا نہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ جب تک پڑھاؤں گا نہیں اس وقت تک نبی بناؤں گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سکھایا بعد میں نبی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو سکھایا بعد میں نبی بنایا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو سکھایا بعد میں نبی بنایا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سکھایا بعد میں نبی بنایا۔ حضرت ابراہیم کو سکھایا بعد میں نبی بنایا۔ حضرت موسیٰ کو سکھایا بعد میں نبی بنایا، یہاں تک کہ سرور عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غار حرا میں سکھایا جا رہا ہے، اس کے بعد نبی بنایا جا رہا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا جب تک علم نہیں اس وقت تک نبی نہیں۔ جب علم ہے تو نبی ہے، علم نہیں ہے تو نبی نہیں ہے۔ اللہ نے سارے نبیوں کو پہلے علم دیا بعد میں نبی بنایا۔ پتہ چلا اللہ تعالی نے جب سے انسان کو پیدا کیا اس وقت سے ہی سب سے پہلا فوکس اللہ نے علم کو دیا کہ نہیں دیا؟ پتہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ اب میں بتانا چاہتا ہوں بہت سی آسمانی کتابیں بھی آئی، ہم ان کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے ہیں۔ توریت آئی، زبور آئی، انجیل آئی، قرآن آیا، یہ مشہور کتابیں ہیں۔ اللہ نے انتخاب کیا، توریت جب آئی تو کہا
اے موسیٰ میں تیرے لیے انتخاب کرتا ہوں، زبور آئی اے داؤد میں تیرے لیے انتخاب کرتا ہوں، انجیل آئی اے عیسیٰ میں تیرے لیے انتخاب کرتا ہوں۔ لیکن سنو، توریت یہاں نہیں ملے گی، توریت چلو کوہ طور پر، اے موسیٰ کوہ طور پر چلو گے تب توریت دی جائے گی۔ زبور آئی اے داؤد فلاں عبادت خانے میں چلو، وہاں پر تمہیں یہ زبور دی جائے گی۔ انجیل کا نمبر آیا، کہا اے عیسیٰ فلاں مقام پر پہنچو، انجیل وہاں دی جائے گی۔ لیکن اللہ تعالی نے قرآن اتارا تو یہ نہیں کہا اے میرے حبیب مزدلفہ میں چلو قرآن وہاں ملے گا، مینا کی گھاٹی میں چلو قرآن وہاں ملے گا، مکہ کی گلیوں میں چلو قرآن وہاں ملے گا، مزدلفہ میں چلو قرآن وہاں ملے گا، غار حرا میں چلو قرآن وہاں ملے گا۔ بلکہ اللہ تعالی نے یہ کہا جہاں جہاں میرا حبیب جائے گا وہاں وہاں میرا قرآن جائے گا۔ میرا نبی مکہ میں ہوگا، قرآن مکہ میں جائے گا، میرا نبی مزدلفہ میں ہوگا، قرآن مزدلفہ میں جائے گا، میرا نبی غار حرا میں ہوگا، قرآن غار حرا میں جائے گا، میرا نبی غار سور میں ہوگا، قرآن غار سور میں جائے گا۔ اور بات یہیں تک نہیں ہے، اور تھوڑی سی گہرائی میں آئیے۔ جب اللہ تعالی نے توریت اتاری تو توریت کے اترنے کے بعد توریت کا چرچا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے زبور اتاری تو زبور کے اترنے کے بعد زبور کا چرچا ہوا۔ اللہ نے انجیل اتاری تو انجیل کے اترنے کے بعد انجیل کا چرچا ہوا۔ مگر اللہ اکبر کبیرہ، قرآن آیا سب سے آخر میں، لیکن چرچا ہوا ہے ساری کتابوں سے پہلے۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین پڑھی تھی اس وقت ہی قرآن کا چرچا ہو گیا۔ ساری کتابوں کا چرچا آنے کے بعد ہوتا ہے، لیکن قرآن کا چرچا قرآن کے آنے سے پہلے ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اتار کر ہدایت کا چراغ جلایا۔ ساری امت محمدیہ پر یہ قرآن دے کر کے اللہ نے صحیح راستہ دکھلایا، قرآن دے کر کے اللہ تعالی نے گمراہی کے راستہ سے ہٹایا، قرآن دے کر اللہ تعالی نے ہمیں سمجھا دیا کہ حلال اور حرام کیا ہے، اچھائی اور برائی کیا ہے، جھوٹ اور سچ کیا ہے، غلط اور صحیح کیا ہے۔ اللہ نے سب کی پہچان کرائی۔ لیکن آج میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سچائی کو جاننے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، اچھی باتوں کو جاننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، حلال چیز کیا ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ جب صحابہ اکرام کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ لباس تھا، نہ کوئی پوشاک تھا، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی، نہ پہننے کے اچھے کپڑے تھے، تاریخ میں لکھا ہے ایک ہی چادر میں بیوی بھی لپٹی ہوئی ہے، اسی چادر میں شوہر بھی لپٹا ہوا ہے، ایک ہی چادر دونوں کے لباس بنے ہوئے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک صحابی رسول سلام پھیر دیتے ہیں اور سلام کے بعد رکتے نہیں تھے، فوراً گھر چلے جاتے تھے۔ ایک صحابی رسول نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک صحابی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، فجر کی سلام آپ کے ساتھ پھیرتے ہیں لیکن دعا آپ کے ساتھ نہیں مانگتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل یاد کرانا، آج تو چلے گئے۔ جب کل ہوا حسب دستور وہ سلام کیے اور سلام پھیرنے کے بعد دوڑے دوڑے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول وہ جا رہے ہیں، اے اللہ کے رسول وہ جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابی ادھر آؤ ادھر آؤ۔ کہا کیا بات ہے اللہ کے رسول؟ ارے ہر دن تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، فجر کی نماز پڑھتے ہو، سلام میرے ساتھ کرتے ہو، لیکن دعا نہیں مانگتے چلے جاتے ہو۔ وہ صحابی کا آنکھ سے آنسو گرنے لگے اور کہنے لگے یا نبی اللہ، میری طاقت کیا، میری مجال کیا، میری سکت کیا، میری ہمت کیا۔ اے اللہ کے رسول، جس چادر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہی ایک چادر گھر میں ہے، میں آ کر پہن کر نماز
نماز پڑھتا ہو اور پھر دوڑے دوڑے جاتا ہو، یہ چادر میری بیوی پہنتی ہے تو فجر کی نماز پڑھتی ہے، اس لیے میں جلدی کرتا ہوں، اگر دعا مان کر جاؤں گا تو ہو سکتا ہے میری بیوی کی نماز قضا ہو جائے، اس لیے سلام آپ کے ساتھ پھیرتا ہوں مگر دعا آپ کے ساتھ نہیں مانگتا۔